الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو حصول برکت کے لیے بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے پہلی سیڑھی چڑھی اس پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر جب آپ چڑھے پھر بھی آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر جب آپ چڑھے پھر بھی آپ نے آمین کہا۔ تو اس میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری پر بھی آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر جب آپ چڑھے پھر بھی آپ نے آمین کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو اس پر میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ جب میں دوسری سیڑھی چڑھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت نہ کر سکا، یعنی کہ ان کی اتنی بھی خدمت نہ کر سکا کہ جس سے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص کہ جہاں پر آپ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کا نام لیا جائے اور وہاں پر وہ آپ کی ذات پر آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ تو اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ تو میرے پیارے محترم دوستو، آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو دعا کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو آمین کہنے والے ہیں وہ دو جہانوں کے سردار ہیں۔ تو وہ دعا کی مقبولیت کس درجے میں ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو میرے بھائیوں، تو اس میں ہمیں 3 چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو رمضان شریف کا مہینہ ہم قریب آنے والا ہے، اس میں ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، گر گڑانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنی مغفرت اور اپنی بخشش اللہ کریم کی بارگاہ میں ضرور کروانی ہے۔ اور دوسری بات اپنے والدین کی فرما برداری، جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے چانس ہے، ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو فوراً ہی ہمارے لبوں پر درود پاک کے نذرانے ہونے چاہیے، ہمارے لب حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھنے لگ جائیں، تو اس کی پھر برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کے اندر ان کا جذبہ کیا تھا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاقی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سارے مہمان آ گئے۔ جب مہمان آ گئے تو روٹی کم تھی، تو آپ نے لوگوں کو بٹھایا اور دسترخوان بچھایا اور روٹیوں کے ٹکڑے کر کے اس دسترخوان پر سجا دیا، اور آپ نے اس نیت کے ساتھ چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ تو آپ بیٹھ گئے اور خالی ہاتھ چلاتے رہے اور منہ چلاتے رہے اور کھایا کچھ نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ چراغ کو جلاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس دسترخوان پر ویسے کے ویسے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ کسی نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا، اس نیت کے ساتھ کہ یار کاش میں بھوکا رہ جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا بھائی کھا لے گا، میرا بھائی تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، اگر میں نے نہ کھایا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں کیا ہے، آج ہم کیا سوچتے ہیں، تو اور دوسرا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک پرانے زمانے کی کہاوت ہے، پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شہر میں نا دودھ کی قلت ہو گئی،
تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کنویں میں ہر بندہ ایک دودھ کا پیالہ اس کنویں میں ڈالے تاکہ جو شہر میں دودھ کی قلت ہے وہ کم ہو۔ تو ایک شخص کنویں کے پاس گیا اور اس نے ایک گلاس پانی کا اس کنویں میں ڈال دیا، اس نیت کے ساتھ کہ یار سارے شہر والے تو دودھ ڈال رہے ہیں، اگر میں ایک گلاس پانی کا ڈال دوں گا تو میرے ایک گلاس پانی ڈالنے سے کیا ہوگا، اتنے سارے لوگوں نے دودھ ڈالا ہے۔ اب اس نے ایک گلاس پانی کا اس نے کنویں میں ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی، صبح کو جب کپڑا ہٹایا گیا، پردہ ہٹایا گیا، کیا دیکھا کہ سارا کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے، سارا کنواں پانی سے بھرا ہوا۔ آپ تصور کریں، ایک وہ شخص ہے کہ جس نے یہ سوچا کہ یار میں خود بھوکا رہ جاؤں لیکن میرا بھائی تو پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ ایک تو یہ سوچ ہے، یعنی ایک پوزیٹیو سوچ ہے، اور ایک یہ نیگیٹو سوچ ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے، اگر میں ایک بندہ غلطی کر رہا ہوں تو دوسرے تو سارے نیکیاں کر رہے ہیں، دوسرے تو سارا اچھا کر رہے ہیں، میرے ایک غلط کرنے سے کیا ہوگا۔ تو ایک نیگیٹو سوچ ہے۔ تو ہمیں جو سوچ رکھنی ہے وہ پوزیٹیو سوچ رکھنی ہے، نیگیٹو سوچ نہیں رکھنی، اور اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہے۔ ہم نے احسان کا جذبہ بھی اپنے اندر بیدار کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، پھر اپنی خواہش کو روک کر دوسروں پر اس کو ترجیح دے دیتا ہے، اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پامال کرتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ شخص مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اللہ جسے چاہے معاف فرما دے، لیکن جو بندے کے حقوق ہیں جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تب تک رب تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، آج کسی کو تکلیف دی، آج کسی کو اذیت دی، آج کسی کو مارا، آج کسی کا مال دبایا، آج کسی پر ہم نے ظلم کیا، تو اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو آج ٹائم ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس بندے سے جا کر معافی مانگیں۔ آج اگر ہم نے معافی مانگ لی تو قیامت کے دن خلاصی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر جو پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے بڑی سخت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک بہت ہی بڑی خوبصورت حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں اچھے اور بروں کی خبر ضرور دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا بھلا ہے وہ شخص جس سے خیر کی امید کی جائے، اور تمہارا برا وہ جس سے فرمایا کہ تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو آج ہم کس کیٹیگری کے ہیں؟ آج ہم کس فیلڈ میں ہیں؟ آج کیا ہم سے جو لوگ ملنے والے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو جاننے والے ہیں، کیا وہ ہم سے خیر کی توقع رکھتے ہیں یا ہمارے شر سے وہ پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ اس بندے سے بچا لینا؟ تو آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی خوبصورت احادیث پاک ہے، اور آج کے اس بیان کا مین آبجیکٹ بھی یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ من آذى مسلما فقد آذانی، کیا فرمایا؟ من آذى مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ یعنی کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے نبی پاک کو تکلیف دی۔
اور جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف دی اس نے رب تعالیٰ کو تکلیف دی۔ اب جس نے رب تعالیٰ کو تکلیف دی تو پھر اس کا حال کیا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلا شبہ، اچھا آج ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو لمبا، کسی کو موٹو، کسی کو چھوٹو، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں۔ تو میرے بھائیوں، کسی کا مذاق اڑانا سب سے بری بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ قریب آئے گا تو دوبارہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی مرتبہ کئی مرتبہ ہوگا، آخر میں وہ جنت میں ہی داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی وہ آئے گا نہیں کہ ہر بار جاتا ہوں دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، آج اگر ہم نے کسی کے ساتھ مذاق کیا، کسی کے ساتھ اس طرح مذاق کیا کہ اس کا دل دکھا، اس کو تکلیف پہنچی، وہ پریشان ہو گیا ہماری وجہ سے، تو قیامت کے دن پھر اگر ہمارے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بلایا جائے، جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے، پھر بلایا جائے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو اس پر بھی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت سارے حج لے کر آئے گا، بہت ساری زکوٰۃ، بہت سارے روزے، بہت ساری نیکیاں وہ لے کر آئے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس نے لوگوں پر ظلم اتنے کیے ہوں گے، لوگوں کے حقوق اتنے دبائے ہوں گے کہ سارے مظلوم اکٹھے ہو جائیں گے، عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اس نے میرا مال دبایا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا حق مانا تھا، لہٰذا مجھے بدلہ دیا جائے۔ تو اس کی نیکیاں، کیونکہ وہ مال، وہ درہم، وہ دینار، وہ چیزیں تو نہیں ہوں گی، تو اس کی نیکیاں ان مظلوم کے اعمال میں داخل کی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نیکی نہیں بچے گی۔ اور فرمایا پھر کچھ اور آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا حق ہے ان کے پاس، پھر ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آپ تصور کریں، غور کریں، آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں تو نیکی کرتا ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو فلاں بھی جو ہے نا صدقہ خیرات کرتا ہوں، مگر آپ نے دل میں کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں نے آج کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کا مال دبایا ہے؟ یہ آپ نے سوچا ہے؟ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے، ایک طرف نیکیاں بھی ہیں اور ساتھ میں یہ کام بھی جاری ہے، تو پھر تصور کریں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو آج اس دنیا میں آج ہی توبہ کرنے، اور جس کا مال دبایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، تو اس سے جا کر اسے معافی مانگے۔ ہمارے شیخ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کا دل دکھایا تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے سے معافی مانگے، فرمایا معافی مانگے۔ اور اسی طریقے سے اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا تو مرد کو چاہیے اپنی بیوی سے معافی مانگے۔ اگر یہ کسی پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا تو فرمایا کہ پیر کو چاہیے کہ مرید سے معافی مانگے، کیونکہ یہ انسان ہے اور قیامت کے دن یہ کھڑے ہو سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اتنا حقوق العباد، اتنا خیال ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یار اور شوہر کیسے بیوی سے معافی مانگے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ اور بیٹا کیسے، باپ کیسے بیٹے سے معافی مانگے؟ نہیں، مانگنی پڑے گی۔ اگر ناحق آپ نے تکلیف پہنچائی، ناحق ان کو مارا، جھاڑا، تو پھر آپ کو ان سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ آپ نے شریعت کے خلاف یہ کام کیا۔ تو ہر چیز کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، حقوق العباد کا ایک ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک اچھا ایک انداز ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا طاقت ہے۔ کونین کے والی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ آ کر وہ مجھ سے حق لے سکتا ہے. اگر کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، آج تک میں نے کسی کو کوئی بھی تکلیف دی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق ہے آپ پر، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، میں تھوڑا سا آگے تھا، آپ نے اپنی چھڑی سے، اپنی ڈنڈی سے، آپ نے آسا مبارک سے میرے پیٹ پر ایک ضرب لگائی تھی، میں آگے تھا تو میں پیچھے ہو گیا تھا، تو اس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، تو آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ مجھ سے بدلہ لے لیں. اچھا جب وہ چھڑی دی تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو اس وقت میرے پیٹ یعنی بالکل ظاہر تھا، یعنی اس وقت میں نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، لہٰذا آپ اپنے کرتے کو اوپر کیجیے. اللہ اکبر. کائنات نے ایسا بھی منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلام کو یہ ارشاد فرما رہا ہو، یہ حکم دے رہا ہو کہ اگر تم مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو تو آؤ لے لو. صحابہ کرام لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اب جب وہ صحابی ہاتھ میں لاٹھی ہے، جب حضور علیہ السلام اپنا مبارک کرتا اٹھاتے ہیں اور آپ کا پیٹ مبارک ظاہر ہوتا ہے تو وہ صحابی فوراً جا کر آپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، جب بھی ڈال دیتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری مرنے سے پہلے یہ خواہش تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم ٹچ ہو جائے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس کا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو گیا، مس ہو گیا، اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو بس مجھے کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، میں نے بڑا موقع تلاش کیا لیکن کوئی موقع جو ملا نہیں. آج مجھے یہ موقع مل رہا تھا تو میں نے اس موقع کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا. تو آج میں نے اس انداز سے میں نے اپنے جسم کو اپنے جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا. تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کی محبت کا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا آپ انداز دیکھیں کہ کونین کے والی آقا دو جہاں وہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تو لے لے. اور ہماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے، ہم کون ہیں تو آج ہم گھبراتے میں اس سے کیوں معافی مانگوں. یہ جو میں ہے نا، یہ میں اس چیز کو آپ ختم کریں. تو ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے کریکٹر کو جو ہے مضبوط کرنا چاہیے. معاف کرنے کا ایک ذہن پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں. یار رب کریم تو ہے، کتنا گناہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن آج ہم ایک چھوٹی سی غلطی کسی کی برداشت نہیں کرتے. ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ خواب میں دیکھا اور کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. تو لوگوں نے پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا ایک بار میری زوجہ نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا. کیا؟ ایک بار میری زوجہ نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا تو مجھے بڑا غصہ آیا، بہت غصہ آیا. لیکن میں نے دل ہی دل میں نے یہ سوچا کہ وہ رب کریم تو ہے، گناہ ہمارے روزانہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ تو چھوٹی سی خطا ہے. تو میں نے دل ہی دل میں معاف کر دیا، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. آپ یہ سوچیں، گھر میں جائیں تو مسکرا کر جائیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو گھر میں آئے نا تو اچھا ہے، یعنی وہ اس طرح کا ذہن نہ رکھے، بلکہ وہ بولے کہ کب آئیں گے. وہ یہ نہ سوچیں کہ یہاں سے کب جائیں گے، ایسا نہ ہو. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اب آپ کی زوجہ ہے تو اس کے ساتھ بھی اسلام نے ہمیں اچھا سلوک کرنے کی تربیت دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر وقت ہم ماڑیں جاڑیں، اس کو تکلیف پہنچائیں. نہیں، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہر بندے کے، ہر شخص کے حقوق ہیں. سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہا. جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہے. تو ہمارے اسلاف کی سیرت پڑھیں
تو پتہ چلتا ہے کس طرح انہوں نے صبر کے دامن کو تھام کے رکھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے نا جہاں رہتے تھے تو اس کے بالکل برابر میں آپ کے پڑوسی تھے، وہ یہودی تھا۔ تو وہ یہودی جو ہے نا آپ سے نفرت رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، روزانہ پنالے کے ذریعے، جو گھر کا وہ کچرا ہوتا تھا، پنالے کے ذریعے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل کر دیتا۔ آپ اس کو صبح اٹھتے جھاڑو سے پانی سے صاف کر کے بہا دیتے۔ کئی دن یہ سلسلہ چلا۔ اب وہ یہودی تھا تو وہ سوچنے لگا یار ایک دن تو لڑیں گے، ایک دن تم مجھ سے جھگڑا کریں گے اور مجھے بولیں گے یار تم کچرا کیوں پھینکتے ہو، تم روزانہ مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو۔ لیکن کافی دن گزر گئے، حضرت مالک بن دینار بھی صبر کرتے رہے۔ وہ روزانہ کچرا آئے، آپ نے جھاڑو سے صفائی کی، پانی بہایا، صبر کر لیا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی شخص آ کر دروازہ بجاتا ہے تو حضرت مالک بن دینار دروازہ کھولتے ہیں۔ پوچھا کس وجہ سے آئے ہو؟ تو عرض کی حضرت مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ میں روزانہ آپ کے گھر میں کچرا پھینکتا ہوں، لیکن آپ نے کبھی مجھے نہ روکا، نہ ٹوکا، نہ گالی دی، نہ لڑے، نہ جھگڑا کیا، تو اس طرح صبر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص غصے کو پینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ تو میں صبر کے ذریعے غصہ اپنا پی لیتا تھا اور صبر کر لیتا تھا، اور جھاڑو دے کر پانی کے ذریعے اس گندگی کو روزانہ میں صاف کر لیا کرتا تھا اور صبر کر لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ یہودی اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت اپنے گھر کی گندگی بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی کو صاف کریں، پہلے میرے دل کی مائل اتاریں۔ اور انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ اس طرح صبر کا دامن انہوں نے پکڑا ہوا تھا کہ بڑی سے بڑی تکلیف کو، بڑی سے بڑی پریشانی کو وہ صبر کے ذریعے وہ ٹال دیتے تھے۔ آج ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، آج ہمیں کوئی گالی دے، آج ہمیں کوئی ڈانٹ کے دکھائے تو پھر ہم کر کے کیا دکھاتے ہیں؟ تو ایسا نہ کریں۔ صبر تحمل کے ساتھ ایک اپنے اندر ایک صبر کی جو قوت ہے، جو حوصلہ ہے، وہ پیدا کریں۔ ایک ملک میں کمپٹیشن ہوا، ایک ملک میں کمپٹیشن یہ ہوا کہ جو اس ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کو لایا جائے۔ اب بہت سارے بے وقوف جمع ہو گئے، بڑے بڑے دور سے آ گئے۔ اب بادشاہوں کا کام بھی اس طرح کا ہوتا تھا، اس طرح کا کمپٹیشن کرواتے تھے۔ اچھا، ان کو ایک بے وقوف پسند آیا۔ اب ایک بے وقوف پسند آیا تو بادشاہ نے ان کو تحفے میں اپنی مالا وہ اتار کر اس بے وقوف کو پہنا دی۔ بے وقوف چلا گیا گھر۔ اس کو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بادشاہ جو ہے بڑا بیمار ہے، شدید بیمار ہے۔ تو وہ فوراً آیا بادشاہ کے پاس اور پوچھا بادشاہ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو اب بے وقوف تھا، اس نے کہا کہ اچھا آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اچھا یہ بتائیں جہاں آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے وہاں پر کوئی محلات بنائے ہوں گے، جس طرح آپ کے یہاں محلات ہیں، بڑے بڑے خوبصورت گھر ہیں، تو وہاں پر بھی آپ نے محلات بنائے ہوں گے۔ اس نے کہا وہاں تو میں نے ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ اس نے کہا اچھا یہاں پر تو بہت سارے درہم دینار ہیں، بہت سارا مال ہے، سونا ہے، زیورات ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ آپ نے وہاں پر بھی بھیجے ہوں گے۔ اس نے کہا وہاں تو میں نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھیجی۔ اچھا، اس نے کہا یہاں پر آپ کے بہت سارے خادم ہیں جو آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں 24 گھنٹے، تو وہاں پر بھی آپ کے کوئی خادم ہوں گے جو وہاں پر جا کر آپ کی خدمت کریں گے۔ اس نے کہا کہ وہاں پر تو کوئی ایسا کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر سب سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں،
کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر پہ جانا ہے، نہ وہاں پر اپنے گھر بنایا ہے، نہ وہاں پر کوئی مال بھیجا ہے، نہ وہاں پر آپ کے خادم میں خدمت کرنے کے لیے، جب آپ کو پتا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونا ہے تو آپ نے وہاں کے لیے کچھ نہیں بھیجا، تو اس نے کہا کہ پھر سب سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا۔ تو اس نے اپنی مالا اتار کر اسی بادشاہ کو پہنا دی، حالانکہ وہ بے وقوف نہیں تھا بلکہ وہ دانا شخص تھا۔ میرے بھائی آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج اس دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو بھئی گاڑی ہے، میرے پاس تو پراپرٹی ہے، میرے پاس تو بینک والی بیلنس ہے، اکاؤنٹ ہے، ہر چیز ہے، فلاں بنگلہ ہے، فلاں کار ہے، مطلب دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر میں اس سے یہ پوچھوں کہ بھائی آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی اس دنیا میں نہیں رہنا، اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب پتا ہے کہ دنیا سے جانا ہے تو پھر آگے کے لیے ہمیں سامان بنانا چاہیے، آخرت کے اندر جو ہمیں گھر ملے گا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو عقل مند تو وہی شخص ہے جو دنیا کو صرف ایک مسافر خانہ سمجھے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور اصل زندگی، بقا والی زندگی وہ آخرت کے اندر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیں، محبوب علیہ السلام کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ابھی ان قریب چند لمحوں کے بعد رمضان المبارک کا بہت ہی پیارا مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو اس میں آپ سچی نیت کریں کہ اس میں ہم نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ آپ پوزیٹیو سوچ رکھیں تو صحیح، مائنڈ میں اپنے مائنڈ سیٹ کو کریں۔ اگر آپ پوزیٹیو سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مائنڈ میں جو نیگیٹو سوچ ہے وہ آئے گی نہیں۔ اگر شروع سے ہی آپ نے نیگیٹو سوچ رکھنا شروع کر دی تو پھر سارے اعمال منفی میں جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کام مثبت میں ہو اور پوزیٹیو ہو تو پھر اس کے لیے سوچ بھی آپ کو پوزیٹیو رکھنی پڑے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو درس ہوا اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری آخر میں آپ سے یہ التجا ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو ضرور کمنٹس کے ذریعے، لائک کے ذریعے ضرور آگے بھی شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔